الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کے تعلق سے کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام آپ کے ساتھ رہے گا مستقل 12 دن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ ابھی آپ نے سن لیا، بہت سارے بچے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ماشاءاللہ۔ آئیے ان سے براہ راست بات کرتے پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، آپ سب بھی ٹھیک ہیں؟ اس سے پہلے کبھی کسی پروگرام میں گئے؟ نو، تو فرسٹ ٹائم ہو گیا پروگرام آپ لوگوں کا ماشاءاللہ۔ چلیں تو جی ناظرین کرام، اس پروگرام میں یہ بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم بہت سادہ انداز میں، آپ ان کے ایج گروپ کو دیکھ سکتے ہیں، گریڈ 4 5 6 7 کے یہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں ساتھ لے کر چلیں گے، اور یقیناً دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ پروگرام ہمارا دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین کہیں ماشاءاللہ۔ اور اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کو سیکھتے ہوئے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی کچھ آپ میری بات سنیں گے انشاءاللہ، اور پروگرام کے آخر میں آپ کی باتیں سنوں گا، ٹھیک ہے؟ ڈن ہو گیا؟ ابھی کچھ باتیں میں آپ سے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پروگرام کے آخر میں آپ لوگ مجھ سے کچھ باتیں کریں گے، اور ہمارے ناظرین آپ سب کو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اچھا، یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتے تھے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، ہم زندگی کیسے گزاریں، ہمیں صبح شام کیسے اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے، تو اس رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اچھا، پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آخری رسول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، 1,25,000 تقریباً انبیاء کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن آخری رسول اب کون ہے؟ نبی کریم ماشاءاللہ، ٹھیک۔ اچھا، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے ہی طریقے سکھائیں، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سیرت النبی کی کتاب بھی پڑھی ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے کبھی؟ اچھا، کبھی سیرت صحابہ کرام کی زندگی کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری پیاری صاحبزادیوں کا بھی آپ نے ذکر پڑھا ہوگا۔ یہ سب کس لیے بیان ہوتا ہے؟ تاکہ ہم ان تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ اچھا، آج میں نے ایک آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ اور اس کی آیت نمبر 21، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی سیرت النبی کا پروگرام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسکول میں بھی ہوتا ہے اور ٹی وی پر بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو اکثر یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، اور جو آخرت کی زندگی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ 2-3 باتیں میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو اور آپ کو سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ چاہیے ہوتا ہے، ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل کس کو قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آج ہم جو پروگرام جس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں، کیو ٹی وی پر لاکھوں لوگ آپ کو اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، تو اس پروگرام کا ہم نے نام رکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ اب آئیے کچھ باتوں پر ہم
گفتگو کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوبارہ دہرائیں، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اچھا کچھ لوگ غلط مطلب لیتے ہیں۔ اچھا ہاتھ سے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، زبان سے نقصان نہ پہنچائیں، تو کیا پیر سے پہنچا دیں نقصان کسی کو؟ پیر سے کسی کو تکلیف پہنچا دیں؟ یہ تو نہیں سمجھ رہے نا آپ لوگ، لیکن کچھ بچے ہو جاتے ہیں وہ غلط مفہوم لے لیتے ہیں اس کا۔ نہیں، زیادہ تر لوگ کبھی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا پھر ہاتھ سے، اس لیے حدیث شریف میں زبان اور ہاتھ کا ذکر آیا، ورنہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، نقصان نہیں پہنچانا۔ اچھا کوئی دو تین مثالیں دیں کیسے لوگ اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی مثال ذہن میں آ رہی؟ جی بیٹا۔ غلط الفاظ بول کر۔ غلط الفاظ بول کر، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ امی گھر میں ہوتی ہیں اور امی بلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو، میں نہیں آ رہی ابھی، تو یہ اچھے الفاظ ہیں برے الفاظ ہیں؟ برے الفاظ ہیں نا۔ تو یہ تو گھر کی ایک مثال آ گئی۔ کبھی کلاس روم میں بھی ہوتا ہے نا، کسی کو یوں کر دیا، کیسے یوں ٹھوکر مار دی، کسی کو پیر مار دیا، یہ کرنا چاہیے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں زبان غلط استعمال نہیں کرنی چاہیے، زور زور سے چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، اچھا کسی کو مارنا، نہیں کرنا چاہیے، کسی کی چیز اٹھا کے پھینک دینا، نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ناظرین کرام، ان بچوں کو تو بڑے آسانی سے سمجھ میں آ گئی، مگر ہم لوگ جو بڑے ہیں اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ بچے بڑے پھول سے بچے ہوتے ہیں، اور بچے فطرت پر ہوتے ہیں، اور بچے سلامتی پر ہوتے ہیں، اور ان کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھا دے۔ پروگرام میں شریک تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بچوں کے لیے بھی ہیں اور بڑوں کے لیے بھی۔ تو آج پہلی بات ہمارے سامنے کیا آئی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اچھا ایک دو مثالیں تو گھر کی بھی آ گئی تھیں اور ایک دو مثالیں اسکول کی بھی آ گئی تھیں۔ کبھی سڑک پر آپ نے دیکھا ہے اپنے گھر کے کچرے کی تھیلی دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دی؟ اچھی بات ہے؟ استغفر اللہ، کیا مسلمان ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی گاڑی کو کسی کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے ایسے کھڑے کر دیتے ہیں کہ گھر والے گھر سے نکلنا چاہیں تو نکل بھی، تو یہ بھی نقصان پہنچانے والی بات ہے نا۔ تو خیر آپ لوگ تو ابھی چھوٹے ہیں، لیکن جب بڑے ہوں گے تو ڈرائیو بھی تو کریں گے نا۔ آج ہو سکتا ہے آپ سائیکل چلا رہے ہوں، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سائیکل چلا رہے ہوں، کل ہو سکتا ہے موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہوں۔ تو اگر ہم باہر سڑک پر جا رہے ہیں تو ایسے گاڑی نہ کھڑی کریں، ایسے موٹر سائیکل کھڑی نہ کریں کہ جس سے کسی کے گھر کا راستہ بند ہو جائے، ورنہ گھر والوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف۔ اور مسلمان دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ مسلمان دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن اگر لوگ ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا۔ تو آج ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں میں سے ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھ کے گھر جائیں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوبارہ اس حدیث شریف کو دہراتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے ماشاءاللہ یاد ہو گیا؟ اب گھر جا کے کون گھر والوں کو سنائے گا؟ پکی بات ہے سب سنائیں گے انشاءاللہ تعالی، زبردست۔ اچھا صرف سنانا ہے یا عمل بھی کرنا ہے؟ تو اب بتائیں امی ابو کے ساتھ چلا کر بات تو نہیں ہوگی گھر میں؟ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ زور سے بات تو نہیں ہوگی؟ پکی بات ہے؟ کسی کی کاپی تو نہیں چھپائیں گے؟ کسی کا بیگ تو اسکول میں نہیں چھپائیں گے؟ پکی بات ہے؟ زبردست، کتنے اچھے بچے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اگر اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے انشاءاللہ خوش ہوں گے نا، خوش ہوں گے نا۔ اور جب وہ خوش ہوں گے تو ہمیں ان کی کیا ملے گی؟ شفاعت ملے گی۔ شفاعت سمجھتے ہیں نا؟ قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک حدیث ہم نے سمجھی اور اس سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ نہ امی ابو کے ساتھ چیخ چلا کر بات کرنی، نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ،
نہ اپنے اسکول کے فرینڈس کے ساتھ، نہ اپنے کزنس کے ساتھ، یا کہیں بھی ہم جائیں تو ہماری زبان اور ہمارا ہاتھ، ہمارا پورا جسم لوگوں کے لیے فائدے والا ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات اور سمجھتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو شے یا جو بات لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ ان کی زبان کا غلط استعمال ہوگا۔ سب سے زیادہ جو بات لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، جہنم تو بہت بری جگہ ہے نا، کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ تو سب سے زیادہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بات لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ ان کی زبان کا غلط استعمال ہوگا۔ تو اگر ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، کس میں رکھیں گے؟ غلط بات زبان پر نہیں لے کر آئیں گے، جھوٹ لے کر نہیں آئیں گے، غیبت لے کر نہیں آئیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بچ جائیں گے۔ ورنہ جو لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، چیختے چلا کر بات کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، چغلی سمجھتے ہیں، اچھا سب کو پتہ ہے، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرنا ہے نا، یہ کرنا چاہیے؟ تو اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو جنت کی طرف جائیں گے، جہنم سے انشاءاللہ تعالی بچ جائیں گے۔ تو یہ سبق آج کا ہمارا ہے، اور جب ہم پروگرام کمپلیٹ کریں گے تو دوبارہ اس طرف آئیں گے۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، تو آج آپ میں سے کون ہمیں کیا سنانا چاہ رہا ہے؟ پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کوئی تقریر سنا رہے ہیں، کوئی شعر سنا رہے ہیں، کوئی اچھی بات سنا رہے ہیں، کوئی حدیث شریف سنا رہے ہیں۔ تو کون سب سے پہلے ہمیں سنائے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں جی بیٹا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت اور پیروی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں دل و جان قربان کر دی جائیں تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ ہر ایک مسلمان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری باتیں آ گئیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، اور پھر اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اس پروگرام میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ پیارے رسول کی پیاری باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور کس نیت سے؟ تاکہ ان تعلیمات پر ہم عمل کر سکیں۔ اور ہمیں کون کیا سنا رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ سنائیے بیٹا، ماشاءاللہ۔ جی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے فریاد کی، یا رسول اللہ، میرا بیٹا 3 دن سے لاپتہ ہے، بہت پریشان ہوں، اس کی ماں کا بھی بہت برا حال ہے، دعا فرما دیجئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ویسے ہی ایک صحابی آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ مدینے میں ہے۔ وہ فوراً خوش ہو گئے اور جانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا اور بولا کہ وہاں جاؤ تو اپنے بیٹے کا بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا، بلکہ اس کا نام لے کے اسے پکارنا، کہیں وہاں کوئی اور بچہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ میرا باپ بھی آئے اور مجھے نام لے کر پکارے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اور بڑی اہم بات اس میں آ گئی کہ بھائی اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بچہ بھی ایسا ہو کہ جس کے ماں باپ ابھی اس کے پاس نہ ہو، تو اس کو فیل ہونے لگے نا، اس کو احساس ہونے لگے کہ میرے امی ابو تو میرے ساتھ نہیں۔ اس طرح کے آداب بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور آپ میں سے کوئی کچھ سنانا چاہے گا ہمیں؟ جی بیٹا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ پتہ ہے کس کا شعر ہے؟ علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال کا نام سنا ہوا ہے؟ یس، ذرا اور زور سے بولیں۔ ماشاءاللہ۔ تو علامہ اقبال کے بہت پیارے پیارے اشعار ہیں، شعر کی جمع اشعار، ٹھیک ہے؟ وہ آپ اپنے اسکول میں بھی پڑھتے ہوں گے، آئندہ بھی ہم نے پڑھنا۔ علامہ اقبال کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ شعر تو اتنا پیارا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی بھائی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے انداز سے مانو،
اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی رحمتیں برکتیں تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی کو کچھ سنانے؟ جی بیٹا۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ کیا؟ اور معجزات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میریکلز کہا جاتا ہے انگلش میں، ٹھیک ہے؟ تو پتھر بھی حضور کو دیکھتے تو کلمہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا پروگرام کیسا لگا آپ کو؟ تو اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم ناظرین سے اجازت لیتے ہیں اور پھر اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ جی ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا پروگرام اور کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، یہ بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہیں گے اور امید ہے آپ بھی اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نے سمجھا تھا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جو شے بندے کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ اس کی زبان کا غلط استعمال ہے۔ یہ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری تعلیمات کہ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارا پورا وجود مسلم ہو جائے، فرما بردار ہو جائے اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔